ادھر بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے بعد پاکستان نے بھی شملہ معاہدہ ختم کرنے کی باتیں شروع کر دی ہیں، جس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کنٹرول لائن ختم ہو جائے گی اور دونوں ممالک کے درمیان سرحد کا تعین کرنا ممکن نہیں رہے گا، جبکہ دوسری طرف شملہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ مسئلہ نہیں رہے گا، بلکہ اس میں انٹرنیشنل برادری مداخلت کر سکے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ معاہدہ 1972 میں ہوا تھا۔ پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور بھارت کی طرف سے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے شملہ معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت دونوں ملکوں کی سرحد کنٹرول لائن کے مطابق طے کی گئی تھی اور مسئلہ کشمیر دو ممالک کے درمیان تنازع تسلیم کیا گیا تھا، جس میں کوئی دوسرا ملک مسئلہ کشمیر میں ثالثی کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اب وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ میں نے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ شملہ معاہدہ پر وہی کچھ اپلائی ہوگا جو سندھ طاس معاہدے پر ہوگا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت نے جو سندھ طاس معاہدے کے ساتھ کیا، اس پر پاکستان نے جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے تو پھر شملہ معاہدہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ وزارت خارجہ کا میرے بیان سے کوئی تعلق نہیں، یہ میرا ذاتی بیان تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ چناب میں روز خود پانی کی سطح چیک کر رہا ہوں۔ ایک دن 6000 کیوسک پانی آتا ہے، دوسرے دن پانی کی آمد زیادہ ہو جاتی ہے۔ چناب میں پانی کی آمد میں کمی اور زیادتی کچھ دن سے چل رہی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت نے نہ صرف جنگ ہاری بلکہ کشمیر پر ہمارا موقف بھی مزید مضبوط ہوا ہے۔